ابتدا ہے رب رحمان کے نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچنگ اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر تھراج۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی پاکستان کے مسائل کی، اسی مسائل کے سلسلے کی ایک کڑی پاکستان کا ہیلتھ کا نظام ہے۔ پاکستان کا ہیلتھ کا سسٹم کیسا ہے؟ کیا اس سے پاکستان کے شہری مطمئن ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی رانا تحمل علی خان۔ رانا تحمل علی خان صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ کیا آپ پاکستان کے ہیلتھ کے نظام سے مطمئن ہیں؟ شکریہ اظہر بھائی۔ اصل میں پاکستان کا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے یہ پوری طرح سے فلفلمنٹ نہیں ہو رہا ہے، لوگوں کو اس کے ڈائریکٹ فائدے اس طرح سے نہیں مل رہے ثمرات جس طرح حکومتیں دعویٰ کرتی رہی ہیں یا اس کو ملنے چاہیے گراس روٹ لیول تک۔ کئی جگہ دیکھا گیا ہے کہ بیفور ایمرجنسی اس کے ٹریٹمنٹ کے ہی بندے سڑکوں پر ہی یا ہسپتال کے گیٹس پر ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی۔ یہ سسٹم کے کولیپس ہونے کی ہی نشانی ہے، لیکن میں اس سے نا امید نہیں ہوں۔ اس میں بہتری کی گنجائش بہرحال موجود ہے، ہمیشہ رہی ہے، اور حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں 47 سے اب تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ایک لانگ ٹرم منصوبہ نہیں بنایا۔ وہ حکومتیں شارٹ ٹرم منصوبے بناتی رہی ہیں جو 2 3 4 سال کے بعد اس کو اپنے ووٹرز کو فائدے پہنچا کے یا اپنے لوگوں کو فائدے پہنچا کے ووٹ لینے کے چکر میں ہوتی تھی۔ لیکن یہ ہیلتھ کا سسٹم، صحت کا معاملہ ہماری زندگیوں سے جڑا ہوا ہے، یہ اس سے بالا تر ہو کے سوچنا پڑے گا کہ ایک انسان کی زندگی بہرحال بہت قیمتی ہے، کم از کم ووٹ سے تو بہت قیمتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہمیں ایک بڑے منصوبے شروع کرنے ہوں گے اور اس سے اسی کے ثمرات بھی آئیں گے۔ یہ شارٹ ٹرم منصوبے ممکن نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جو ہمارے ڈاکٹرز بننے جا رہے ہیں، لوگ میڈیکل کالجز میں آگے پڑھنے جا رہے ہیں، پھر وہ اسپیشلائزیشن کرنے جا رہے ہیں، ان کی بھی تربیت کی ضرورت ہے اور ان کو قوم کی مریضوں کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ نے بڑے منصوبوں کی بات کی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بڑے ہسپتال بنانے کی بجائے صحت کارڈ دے رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اظہر، صحت کارڈ کا حکومت کا منصوبہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس سے ایک غریب آدمی تو بالکل فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک امیر آدمی بھی، ایک میرے جیسا میڈیاکر بھی جو وائٹ کالر ہے وہ بھی فائدہ لے سکتا ہے، چونکہ ہیلتھ کارڈ کوئی زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، کسی فنڈز کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ حکومت نے اپنے پلے سے پوری قوم کی، پورے لوگوں کی انشورنس کروائی ہے، یہ انشورنس کے پیسے ہیں، اور انشورنس جب کسی بندے کی ہو جاتی ہے وہ پورے کا پورا بندہ انشورڈ ہوتا ہے۔ اس کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو انشورنس کمپنی اس کی علاج کی ذمہ دار ہوتی ہے اور وہ کرواتی ہے۔ دیکھیں، اگر بالفرض 20 کروڑ عوام میں سے 18 کروڑ کی انشورنس ہو جاتی ہے تو یہ تو ممکن نہیں کہ 18 کے 18 کروڑ عوام بیمار ہوں گے۔ انہیں بہت تھوڑی سی لمٹ ہوتی ہے لوگوں کی جو بیمار ہوتے ہیں۔ انشورنس کمپنیز کو ڈائریکٹلی فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ انشورڈ کرتی ہیں لوگوں کو۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان 18 کروڑ میں سے میکسیمم 10 20 25 لاکھ لوگ بیمار ہوں گے اور اس کا وہ پیمنٹ کر دیں گے، باقی ان کو بچت ہی ہوتی ہے۔ اور یہ ہر بندہ جس کی انشورنس ہے، جس کے پاس کارڈ ہے، یہ سہولت حکومت کی طرف سے بہت بڑی سہولت ہے اس کو جو مل رہی ہے، اور ہر بندے کو یہ سہولت لینی چاہیے، اور حکومت بھی بہت تیزی سے یہ کارڈز بنا بھی رہی ہے۔ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جو سرکاری ہیلتھ سسٹم ہے اس کو پرائیویٹ کر دیا جائے، تو یہ عوام کے لیے تو مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ پہلے بھی پرائیویٹ سسٹم میں عوام لٹ رہے ہیں۔ پاکستان میں جو ہیلتھ کا پرائیویٹ سسٹم ہے وہ بہت مضبوط ہے، وہ بڑے بڑے ڈانز ہیں اور وہ پیسے کما رہے ہیں، لیکن اس کے پیرالل یہ سرکاری ہسپتال ختم نہیں کیے جا سکتے، نہ ان کو پرائیویٹائز کیا جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو قوم کا اثاثہ ہیں، یہ قوم کے پیسوں سے بنے ہوئے ہیں، کسی کے باپ کے پیسوں سے تھوڑی بنے ہوئے ہیں جو وہ کسی کو بھی اٹھا کے دے دیں گے نا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، جناح ہسپتال لاہور، شفا انٹرنیشنل اسلام آباد، بڑے بڑے ہسپتال جو سرکاری جورسڈکشن میں چل رہے ہیں، وہ وہاں سرکاری ڈاکٹرز ہیں، سرکاری نرسز ہیں، سرکاری پیراملٹری اسٹاف ہے، ہر چیز وہ سرکاری ہے۔ اور پچھلے ادوار میں تو آپ کو شاید یاد ہوگا، میو ہسپتال جیسے ہے، ایسے تمام بڑے ہسپتالوں میں، بلکہ آل اوور دا پنجاب، حکومت پنجاب کی طرف سے فری ادویات کا سسٹم شروع کیا گیا تھا اور لوگوں کو ملتی بھی رہی ہیں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ نہ اس کو مینیج نہ کیا جا سکتے، یا تو کبھی کیا ہی نہ جا گیا ہو، ابھی یہ پریکٹس ہو چکی ہے۔
غریبوں کو اور سرکاری اسپتالوں میں لوگوں کو سہولت دی جاتی رہی ہے اور ہمیشہ دی جاتی رہے گی. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ میو ہسپتال کو پرائیویٹ کر دیں یا کسی بڑے جو کاروباری گروپ ہے اس کے حوالے کر دیں وہ پیسے کمائے. ایسا ممکن نہیں ہے. وہ سرکاری ہی رہے گا اور اس کو سرکاری ہی رہنا چاہیے. ایک ریاست کا حسن ہوتا ہے, اس کی خوبصورتی ہوتی ہے. ان اداروں کو کسی پرائیویٹ بندے کے والے نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ یہ بنیادی حق ہے عوام کا, شہریوں کا, پاکستان کے رہنے والوں. ہر پاکستانی کا صحت بنیادی حق ہے, ایجوکیشن بنیادی حق ہے. جس طرح ہمیں سانس لینے کے لیے کھلی آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح ہمیں زندہ رہنے کے لیے صحت کی ضرورت ہوتی ہے. اور صحت کی سہولت پرووائڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری بالکل. اگر وہ اسے فرار کر رہی ہے یا پرائیویٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ غلط ہے. شہروں میں تو ہم قابل اطمینان نہیں تو قدر بہتر سہولیات کہہ سکتے ہیں, لیکن شہروں میں جو دیہات ہیں اس میں صورتحال بہت خراب ہے. اس کے بارے میں آپ حکومت کو کیا کرنا چاہیے, آپ کی کیا سجیشن ہے اس بارے میں؟ اصل میں جو ڈاکٹرز بن کے آتے ہیں 5-6 سال لگا کے MBBS کر کے آتے ہیں, ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے ہسپتال میں اچھے سے اچھا ایٹماسفیئر میں پرفارم کرے اور وہاں سے اپنا ہاؤس جاب سٹارٹ کرے اور وہیں سے وہ ٹرینڈ ہو کے آ کے چلا جائے. ایسا نہیں ہے. پاکستان میں حکومت کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ جو بھی بچہ MBBS کر کے آیا ہے اسے کم 3-4-5 سال یا 2 سال رورل ایریاز میں کھپانا چاہیے. جب یہ ان پر لازمی لاگو کر دینا چاہیے, کیونکہ حکومت ان کی سیلریز میں تو کمی نہیں کر رہی. سیلری تو وہی دے رہی ہے جو ڈیسائیڈڈ ہے. اس لیے تمام جتنے بھی KE سے, کنگ ایڈورڈ سے یا اور دوسرے کالجز سے بچے پڑھ کے آتے ہیں ان کو رورل ایریاز میں بھجوایا جائے, تاکہ وہ ایک تو عوام سے انٹریکشن اچھا ہوگا, دوسرے ان کو بھی وہاں سیکھنے کے زیادہ مواقع ہوں گے. کیونکہ ہمارے رورل ایریاز میں بہت سے پیشنٹس, کرونک پیشنٹس ہوتے ہیں جو شہروں تک پہنچ ہی نہیں پاتے. وہاں جا کے ان کو بیماریوں کو اسٹڈی کرنے کا, مریضوں کو اسٹڈی کرنے کا پورا موقع ملے. جو دیہات میں ڈاکٹر جائیں ان کی تنخواہ اگر بڑھا دی جائے, یعنی کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی ہوئی تنخواہ کو پھر کم کرنا مسئلہ ہو جاتا ہے. صحیح. جب وہی ڈاکٹر شہروں میں آئیں گے اور ان کی آپ تنخواہیں کم کریں گے تو وہ تو پھٹلا کریں گے نا. ناظرین ہم لیتے ہیں یہاں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.